میرا نام غلام حیدر ہے اور میں پیٹرولیم انجینئرنگ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے والدین نے گاؤں سے شہر کا سفر کیا تاکہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوا سکیں۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید میں گاؤں میں ہی ہوتا، یہاں آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن میں چند باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ میری 2 سسٹرز ہیں، جن میں سے ایک ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہے اور دوسری تھیلیسیمیا میجر تھی۔ ابو کی سیلری کم ہونے اور دیر سے سیلری ملنے کی وجہ سے ہم کافی مشکلات کا سامنا کیا ہم نے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حفظ القرآن کو کنٹینیو کروں، کیونکہ میں مدرسے میں بھی جاتا تھا، حفظ کر رہا تھا، اور دنیاوی تعلیم کو بریک کر دوں تاکہ میں اپنے گھر والوں پر زیادہ برڈن نہ دوں۔ لیکن میرے والدین نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ صبر کرو اور پڑھائی پہ دھیان دو، تو میں نے پڑھائی کنٹینیو کیا۔ میں جس اسکول سے تعلق رکھتا تھا وہ کوئی بڑا اسکول نہیں تھا، پسماندہ علاقے میں تھا، لیکن وہاں میں نے محنت کیا اور محنت کر کے نہ صرف میٹریکولیشن میں A+ حاصل کیا، بلکہ ساتھ ساتھ اسی سال میں حافظ قرآن بھی بنا، جو میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں نہیں بھول سکتا آج تک اپنا پہلا دن کالج کا، جب میں اسمبلی میں سب کے سامنے نکالا گیا تھا، کیونکہ میرے پاس یونیفارم نہیں تھا۔ وہ دن میں آج تک نہیں بھولا۔ یونیفارم نہ ہونا کوئی سب کے لیے کوئی عام سی بات ہوگی، لیکن میں جس طرح سے نکالا گیا اور گھر بھیجا گیا کافی دردناک تھا۔ میں کالج سے گھر تک پیدل گیا اور راستے میں میرے ذہن میں کافی باتیں آ رہی تھی ذہن میں۔ میں گھر گیا، میں بہت رویا، لیکن میں نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا۔ میں نے پڑھائی پر اور زیادہ دھیان دیا، محنت کیا، اور 2 سال بعد اسی کالج میں ٹاپ 3 اسٹوڈنٹ میں شامل تھا جو وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے۔ میں نے محنت کیا اور NAD کا ٹیسٹ پاس کیا، تو اب میرے اور میرے خواب کے درمیان صرف ایک رکاوٹ تھی، اور وہ تھا کہ ایڈمیشن فیس کہاں سے لاتا میں۔ تو میرے والدین نے ادھار رشتہ داروں سے لے کر میرا ایڈمیشن کرا دیا۔ ایڈمیشن لینے کے بعد پہلے دن سے ہی میں اسکالرشپ کی تلاش میں تھا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے NAD اسکالرس کے لیے اپلائی کیا، اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں آج NAD اسکالرس کا پارٹ ہوں۔ NAD اسکالرس میں مجھے وہ سب چیزیں ملی جس چیز کی میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو تلاش تھی۔ سب سے مین چیز تو فائنینشیل سپورٹ، کہ فائنینشیل سپورٹ ملا تو اب میں فری آف ٹینشن، میں اور میرے والدین بھی تھے، اور میں پوری طرح اپنے پڑھائی پر توجہ دے سکتا تھا۔ NAD اسکالرس میں نہ صرف فائنینشیل سپورٹ بلکہ ہمیں مینٹرز بھی ملے جو ہمیں وقتاً فوقتاً ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ویبینارز ارینج کیے جاتے ہیں جس سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں، اور NAD اسکالرس میں مجھے لیپ ٹاپ بھی ملا، میرے ساتھ جتنے بھی اور ہیں اسکالرس ان کو بھی ملا۔ لیپ ٹاپ ملا تھا تو تب اتنا مجھے نہیں تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا اور تمام کلاسز آن لائن ہوئی تو مجھے اس کی ویلیو پتہ لگی، کیونکہ پہلے میں اتنا استعمال میں نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کا صحیح استعمال کیا اور اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ میں نے کافی چیزیں وہاں پر گھر بیٹھے ہی آن لائن کورسز وغیرہ کیا اور اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ سیکھا۔ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ NAD اسکالرس میں جو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان سب میں سے جو سب سے الگ بناتی ہے NAD اسکالرس کو، وہ جس طرح سر سہیل ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ جس طرح سے کیئر کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وقتاً فوقتاً وہ
پوچھتے رہتے ہیں کہ گھر والے سب کیسے ہیں, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, بہنیں کیسی ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا. ریئل ہیروز اگر کوئی ہیں تو وہ سر سہیل ہیں, اور پیرنٹس ہیں ہمارے, جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے ہمارے لیے ہمیشہ کام کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ہمیں محنت کرنا ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک قابل انسان بن کر اوروں کی ہیلپ کروں جس طرح سر سہیل نے ہماری کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اوروں کی ہیلپ کروں, تاکہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے اپنی تعلیم نہ چھوڑے. میں شکریہ کہنا چاہوں گا سر سہیل کا اور اپنے والدین کا, جنہوں نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا, ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. تھینکس سر سہیل. اب میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا, NED اسکالرس کا, سر سہیل کا, اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ.